بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی کا ایک کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ 12 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہچکی کیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیں، اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ بعد نہا لیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔ جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، روٹی جلد ہضم ہو جائے گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت سے پرہیز کریں۔ حمل کے دوران بال گرنے لگے تو لسورے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکیاں سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد جلدی بری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں شہد ڈال لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ کسی عورت کے پیٹ میں درد ہو تو ایسی عورت سونف کا استعمال کرے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دیں۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہا لیا کرو، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے گھر کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کم مرچ مسالے کھانے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے
ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پینے کے عادی ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کی جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ سارا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے قبل اس سے بات کر لیں۔ انسان کی خوشی زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام برش کریں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلائیں۔ 1 چمچ ساگو دانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈانپ دیں اور 15 منٹ کے بعد چمچ سے ہلا کر پی لو۔ کسی بھی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اپنی یا کسی کے پیسوں کی چوری یا نقصان کا ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر چمچ ہلکا گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹنے کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو خارش بھی نہیں ہوگی۔ عورت کی زبان ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کا بتاتی ہے۔ آہستہ بولنے والی عورت پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کھجور کے استعمال سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی اور لہسن خون کو پتلا کرتا ہے۔ اگر آپ کو سوتے وقت رات کو خواب نہیں آتے تو سمجھ لو آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ جو انسان کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ موٹی عورتیں موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے چربی پگھل جائے گی اور دبلی پتلی رہیں گی۔ کیا آپ چکر آنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو گہری سانس لیں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں۔ اگر نہانے کے بعد ناف میں روغن زیتون لگا دیا جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوگی۔ شوگر کی چند خاموش علامتیں: بار بار پیشاب کا آنا، دھندلا نظر آنے لگنا، وزن کا کم ہو جانا، پیروں ٹانگوں کا سن ہو جانا، بھوک زیادہ لگنا اور پیاس کا زیادہ لگنا، اکثر کھانے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرنا۔ گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں پرندوں کی آوازیں صبح صبح آنے لگیں تو جان لو کہ رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ زیادہ گوبھی کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کا استعمال کرنے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہ کر باتیں سنتا ہے اس بندے کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد پھل کھا لیا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔
सुबह सवेरे बकरी का दूध ताजा निकाल कर पीने से सारा दिन सेहत अच्छी रहेगी। हामिला परिंदे आपका रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर किसी को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो जान लो वो मोहब्बत की कमी का शिकार है। जो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज याद आ जाती है। भारीपन और बदहजमी से निजात हासिल करने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बतौर स्वीट डिश खा लिया करें। याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। यह सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपकी हर नेक जायज ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।